السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ایس ایم ایس اسٹوریز۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے ایس ایم ایس اسٹوریز کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ لمبے بالوں والی لڑکی، ایک روح کی سچی ڈراؤنی کہانی۔ اس نے پردہ ہٹا کر کھڑکی سے باہر جھانکا۔ سامنے نظر آنے والے منظر کو دیکھتے ہی اسے جھرجھری سی آ گئی۔ چاند کی ہلکی سی روشنی میں رہائشی علاقے میں موجود ایک پلاٹ پر قائم وہ چھوٹا سا قبرستان بہت عجیب لگ رہا تھا۔ رمیسا نے گھبرا کر کھڑکی کا پردہ چھوڑ دیا۔ ویسے بھی آج نوید کی نائٹ ڈیوٹی تھی۔ ایسے میں گھر کی تنہائی اور کچھ دیر پہلے دیکھا گیا منظر اس کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ کر گیا۔ اس نے گھڑی میں ٹائم دیکھا، ابھی صرف 12 ہی بجے تھے۔ آج مالا واک کرنے اوپر نہ آئی تھی، ورنہ اس کا اچھا وقت گزر جاتا۔ ویسے بھی جب سے سرد موسم کی ٹھنڈی اندھیری راتیں شروع ہوئی تھیں، مالا اوپر کم ہی آتی تھی۔ چونکہ یہ علاقہ پہلے آباد نہ تھا، لہٰذا قبرستان بنا دیا گیا، مگر وقت اور ضرورت کے ساتھ بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے قبرستان کے آس پاس کئی منزلہ بلڈنگیں بن گئیں، مگر اس پلاٹ پر موجود وہ قبرستان آج بھی اپنی جگہ پر موجود تھا۔ یہ قبرستان کم از کم رمیسا کو ضرور پریشان کر رہا تھا، جبکہ اماں ہاجرہ اور نوید کو اس سے کوئی مسئلہ نہ تھا، اور نہ ہی کبھی کسی اور بلڈنگ والے نے شکایت کی تھی۔ اس لیے رمیسا بھی خاموش تھی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ شاید یہ پریشانی اس کی اپنی خود ساختہ ہے، ورنہ لوگوں کو کوئی اور پرابلم نہ تھی کہ رہائشی علاقے میں یہ قبرستان کیوں ہے۔ شکر ہے تم آ گئی، ورنہ میں تو چھت پر اکیلے واک کر کے بور ہو رہی تھی۔ سیڑھیوں سے اوپر آنے والا سایہ مالا کا تھا۔ رمیسا اسے دیکھتے ہی کھل گئی۔ رمیسا نے دیکھا کہ اس کی سفید رنگت میں قدرے پلاہٹ کھلی ہوئی تھی۔ وہ اپنے چہرے سے بیمار اور تھکی لگ رہی تھی۔ رمیسا نے پوچھا، طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ بہتر ہے۔ مالا کا جواب ہمیشہ اتنا ہی مختصر ہوتا تھا، پھر بھی اس کا ساتھ رمیسا کو کافی اچھا لگتا۔ وہ کافی کم گو سی لڑکی جو شاید فرسٹ فلور کے کسی اپارٹمنٹ کی رہائشی تھی۔ یہاں شفٹ ہونے کے بعد پہلے دن رمیسا اوپر واک کرنے آئی تو وہاں مالا پہلے ہی موجود تھی۔ دبلی پتلی سی یہ لڑکی رمیسا کو دوستی کے لیے بہت اچھی لگی، مگر ان دونوں کی دوستی صرف چھت تک ہی محدود تھی۔ نہ کبھی مالا نے اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دی اور نہ رمیسا اسے اپنے ساتھ نیچے لے کر گئی۔ وجہ شاید ٹائم تھا، جو اوپر واک کے دوران اتنا زیادہ ہو جاتا کہ رمیسا کو اپنے گھر لے جانا اچھا نہ لگتا۔ مونگ پھلی کھاؤ گی؟ واک کے دوران رمیسا اپنے ہاتھ میں پکڑا گرم مونگ پھلی کا لفافہ اس کی جانب بڑھایا۔ سوری، میں مونگ پھلی نہیں کھاتی۔ عجیب لڑکی ہو تم یار، کچھ بھی نہیں کھاتی، نہ مونگ پھلی، نہ ریوڑی، نہ کوئی ڈرائی فروٹ، یہاں تک کہ بھنے ہوئے چنے بھی نہیں کھاتی۔ رمیسا جب بھی اسے کوئی چیز کھانے کو دیتی تو وہ ہمیشہ انکار کر دیتی۔ رمیسا کو احساس ہوا کہ مالا شاید ہندو ہے، اس لیے کسی مسلمان کے ہاتھ کا نہیں کھاتی۔ اس نے اتنے ماہ میں آج تک مالا سے کبھی اس کے مذہب کے متعلق نہ پوچھا تھا، کیونکہ اسے اچھا نہ لگتا تھا۔ حالانکہ کئی بار اس کا دل چاہا کہ وہ اس سے قبرستان کے بارے میں پوچھے جو اس کے گھر کے قریب تھا، پھر یہ سوچ کر کہ کہیں اسے کوئی بات بری نہ لگ جائے وہ خاموش ہو جاتی۔ کیونکہ اسے سردیاں کچھ خاص پسند نہ تھیں، جبکہ رمیسا تو اس سرد موسم کی دیوانی تھی۔ تھوڑی دیر بستر پر بیٹھ کر اس کا خوف قدرے کم ہوا۔ اس نے کمرے سے نکل کر باہر جھانکا تو اماں ہاجرہ اپنے کمرے میں سونے جا چکی تھیں۔ رمیسا نے کافی میکر نکالا، لاؤنج میں رکھا ٹی وی چلایا۔ ٹی وی کی آواز نے گھر میں پھیلی خاموشی کو ختم کر دیا۔ وہ نہایت اطمینان کے ساتھ کافی بنا کر ٹی وی کے سامنے آ بیٹھی۔
जहाँ कोई टॉक शो चल रहा था। टीवी देखते ही देखते उसे टाइम का पता नहीं चला और वो वहीं सोफे पर सो गई। रुमैसा की 6 माह कबल शादी हुई थी और वो रुखसत होकर नवीद आलम के साथ इस फ्लैट में रह रही थी। क्योंकि इसकी सास अपने बड़े बेटे के पास लंदन रहती थी, जबकि नवीद महकमा गवर्नमेंट का एक आला ऑफिसर था, जिसके बाइस वो अपनी नौकरी छोड़कर लंदन जाने पर आमादा ना था। यही सबब था कि वो अपना आबाई घर किराए पर देकर खुद यहाँ शहर के एक महंगे इलाके के लग्जरी फ्लैट में रिहाइश पजीर थे, जहाँ रुमैसा को और तो कोई मसला ना था सिवाय इसके एक खाली प्लॉट के, जो इसके बेडरूम की खिड़की के ऐन सामने था। इस प्लॉट के चारों तरफ बाउंड्री वॉल के अलावा एक बड़ा सा गेट भी था। इस प्लॉट के अंदर छोटी छोटी कब्रें थीं। अम्मा हाजरा ने बताया था कि हिंदुओं का कदीमी कब्रिस्तान है।